اپنا مطلب کہ ہم نا اپنے ذاتی جو اٹکل پچو ہے نا وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. جی میں نے ورقہ تو ایک بھیجا ہے, ورقہ ایک بھیجا ہے تو لکھی ہوئی 3 ہے, یا 3 ورقے اکٹھے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے, ایک پر بھی سائن ہو گیا ایک ہوگی, دوسرے پر سائن ہو گیا دوسری ہوگی, تیسری پر سائن ہو گیا تیسری ہوگی. وہ جی استاد جی میں نے بھیجا تو ایک ورقہ ہے. بھائی بھیجا تو نے ایک ورقہ ہے وہ تو مان رہے ہیں, لیکن لکھے تو نے 3 ورقے ہیں, سائن تو نے 3 ورقوں پہ کیے ہیں, تو وہ 3 ہو گئی ہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں تاکہ مطلب کہ نا اگر لکھی 3 ہے اور وہ ایگریمنٹ اس کا 3 کا ہی ہے تو پھر سائن کرے یا نہ کرے, سب تو اس کا جو ارادہ وہ دیکھنا ہے, وہ دیکھ نہیں رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 معاف کرنا بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ عام طور پر غصے میں ہوتی ہے, لیکن طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, عام طور پر طلاق غصے میں ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں ذہن میں رکھ لیں, یہ مسئلہ ہے طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. غصہ تو اپنی جگہ رہا نا, غصے میں تو ہوتی ہے. طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق جھوٹ میں بھی ہو جاتی ہے. جھوٹ بھی ویلڈ ہے طلاق کے معاملے میں, ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے جو جھوٹ بولا تھا جی میں نے تو طلاق دی ہی نہیں, بس شریعت کہتی ہے بس جھوٹ بولا تھا یا جو بھی کیا تھا طلاق ہو گئی ہے. طلاق کے بارے میں مذاق, طلاق کے بارے میں جھوٹ, سچ, غصہ, ساری چیزیں جو ہیں نا وہ واقع ہو جاتی ہیں. ایک بندہ جب کہتا ہے نا طلاق, یعنی کہ اس ٹائم وہ پاگل پن میں آیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے طلاق دی, میں نے طلاق دی, میں نے طلاق دی, یعنی 3 بار 4 بار. اس ٹائم تو وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوتا ہے, وہ 1 بار شمار ہوگا یا 3 بار شمار ہوگا. اگر غصہ جو ہے نا غصے کی کیٹیگری ہوتی ہیں. ہر غصے میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ بندہ کہے جی میں غصے میں تھا. اگر انتہائی غصہ ہو, یعنی شریعت کی روح سے اتنا غصہ ہو کہ اس کو ماں بہن کی پہچان نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ دیوار کو اور بیوی کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے, اس کو نہیں پتہ میں زمین پہ کھڑا ہوں میں آسمان پہ کھڑا ہوں, سورج نکلا ہوا ہے کہ رات ہے. اگر غصے کی کیفیت ایسی ہے پھر اس کی طلاق واقعی نہیں ہوگی, کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی, 100 مرتبہ کہے یا 1000 مرتبہ کہے, کیونکہ طلاق ہوتی ہے بقائمی ہوش و حواس. اس بیچارے کا ہوش ہی قائم نہیں ہے. ایسی نوبت بہت کم ہوتی ہے, اور ایسی نوبت کو معلوم کرنے کے لیے پھر علماء تحقیق کرتے ہیں کہ آیا واقعی اس بندے کی کیفیت ایسی تھی. ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پوچھنے کا, وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پوچھنے کا. وہ جناب طلاق دینے والے سے پوچھ لیتے ہیں, طلاق دینے والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب تو نے طلاق دی تھی کیسے دی تھی, کس طریقے سے دی تھی, کہاں تھا کہاں نہیں تھا, کون تیرے سامنے تھا کون تیرے سامنے نہیں تھا, ٹائم کتنے بجے کا تھا, رات تھی دن تھا, گھر میں تھا ڈیرے پہ تھا کہاں تھا. اس طرح کی گما شما کے نا وہ پوچھتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کا عقل تو ٹھیک کام کر رہا تھا, ساجد بھائی جب ان کو پتہ چل جاتا ہے نا عقل تو ٹھیک کام کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں طلاق واقع ہو گئی ہے. جب وہ دیکھیں گے یار اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار واقعی اس بیچارے کا نا ذہن جو تھا وہ حاضر نہیں تھا, لہذا پھر طلاق نہیں ہوتی. ایسی صورتیں ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے, اگر کوئی بندہ اپنے طور پر بہانے میرے پاس مثلا نہ جائے, وہ کہ جی مجھے کوئی پتہ نہیں, میں جی کہوں یہ کون سا وقت تھا, اسا جی مجھے کوئی پتہ نہیں, میں کہوں جی گھر میں تھا یا کہاں پہ, مجھے کوئی مطلب وہ یہ سبق رٹ کے آئے میرے پاس یا کسی بھی بتانے والے کے پاس, اب اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے نا, تو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی. لیکن اس طریقے سے اس کی بیوی تو حلال نہیں نہ ہوگی, اس طریقے سے اس کی بیوی تو اس کے لیے حلال ہے, کیونکہ وہ 2 نمبری کر کے فتویٰ لے رہا ہے, تو 2 نمبری کر کے مسئلہ پوچھنے سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا. اگر کوئی یہاں بھی بیٹھا ہے اور یہاں سے بات آگے جائے اور کسی کو پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب نے کہا یار ٹھیک ہے میملے بن جاؤ, جو بھی بات مولوی صاحب پوچھے نا تو جی پتہ ہی کوئی نہیں, جو بھی بات پوچھیں کہ جی پتہ ہی کوئی نہیں. ظاہر بات ہے مولوی صاحب نے کیا کہنا ہے,
یار واقعی اس بیچارے کا ذہن حاضر، وہ فتویٰ لکھ کے دے دیں گے، نیچے مور لگا دیں گے جی طلاق کوئی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں تو طلاق ہو گئی ہے نا۔ اس لیے یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس میں بالکل انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں گھر میں، طلاق کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، طلاق کی طرف تو بالکل جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ لفظ میں کئی بار طلاق کا بول رہا ہوں نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بھئی طلاق کا لفظ زبان پر بھی نہ لے آؤ، سمجھانے کے لیے بھی نہ لے آؤ، اس حد تک یہ سخت لفظ ہے۔ اور ہم جناب تھوڑی بہت منہ ماری ہوتی ہے تو ایک نہیں دو نہیں اکٹھیاں تین، اور سادے سادے لوگ جو ہیں تین تے بھی نہیں کھلوندے، 4 5 6 7 تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا صرف طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق ہوگی یا اور کوئی الفاظ بھی؟ ہاں جی، یہ طلاق کا لفظ جو ہے نا، یہ صریح لفظ ہے، واضح بالکل، اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کر دوں، لفظ وہ بولا ہے طلا بولے، توئے کے ساتھ طلا بولے، تے کے ساتھ طلا بولے، آخر میں کاف ہے طلاق، لیکن وہ بولتا ہے طلاق، آخر میں خے بولتا ہے، یا آخر میں کھے بول دیتا ہے، کھے، ہم پنجابی میں کھے کہتے ہیں نا، کاف ہے دی بنی کھے، وہ بولتا ہے طلاق، پھر بھی ہو جاتی ہے، طلاق بولے پھر بھی ہو جاتی ہے، تے کے ساتھ بولے طلا پھر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، یہ لفظ صریح ہے۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے لفظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ نہیں ساجد میں جس بندہ عورت طلاق دے رہا ہے نام ہی لینا ضروری ہے یا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی طرف نسبت ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ نسبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، نسبت ہونا ضروری ہے، نام لینا ضروری، اس کا سامنے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیوی میرے سامنے نہیں تھی، وہ تو جناب پیکے پہ تھی تو میں گھر میں تھا، میں نے طلاق دی۔ بھائی تو نے اپنا اختیار استعمال کر دیا ہے، اب تو خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، لہذا طلاق واقع ہو گئی ہے۔ بعض نے کہا جی میرا جو نوٹس گیا تھا نا تو بیوی نے اس کو پھاڑ دیا، بس بیوی نے پھاڑ دیا نا، تو نے تو اپنا جو تیر مارنا تھا وہ مار لیا ہے، تو نے اپنا جو تیر تیرے پاس اختیار تھا وہ تو نے اختیار کر دیا، بیوی نے تیر توڑ دیا ہے یا اس کو پھاڑ دیا ہے تو اس کے پھاڑنے سے طلاق پھٹتی نہیں ہے۔ طلاق ایک دفعہ جو ہو جائے نہ وہ واپس آتی ہے، نہ وہ راستے میں گم ہوتی ہے، نہ اس چیز کو نہ اسے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ وہ جی مطلب کہ نا میری بیوی جو تھی وہ امید سے تھی تو اس لیے طلاق ہوئی ہے یا نہیں، بھائی بیوی امید سے ہو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، ناپاکی کے دن ہوں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، پاکی کے دن ہوں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی سامنے موجود ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، اپنے میکے ہو نہ سن رہی ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میسج موبائل میسج پہ بھی ہو جاتی ہے، وائس میسج پہ بھی ہو جاتی ہے، ٹیکسٹ میسج سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نے جب عرض کیا نا، مذاق بھی چلتا ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، سچ بھی چلتا ہے، غصہ نارمل غصہ بھی چلتا ہے، ایک شدید غصہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بندے کی کیفیت، ہاں علماء فرماتے ہیں کہ 3 بندے عادل مسلمان، 2 بندے جو ہیں نا وہ اس کی گواہی دیں کہ جناب واقعی جس وقت اس نے یہ لفظ بولے تھے اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ 2 عادل مسلمان گواہی دیں، پرہیزگار قسم اٹھا کر کہیں کہ مولوی صاحب واقعی اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ جس وقت یہ بندہ لفظ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت اس کا ذہن حاضر نہیں تھا، تو پھر مولوی صاحب فتویٰ دیں گے کہ جناب اس کی طلاق نہیں ہوئی، بے شک اس نے کئی مرتبہ کہا ہے، کیونکہ طلاق کے لیے باقاعدہ ہوش و حواس ہونا ضروری ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی